بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ سورۃ المومن کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایمان کی اور ایمان والوں کی شان بیان کی ہے اور مومنین کی قدر و منزلت کو بیان کیا ہے کہ ایمان والوں کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں کفر پر اور کافروں پر اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذکر ہے اور کفر کی وعید شدید کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں فرمایا ہے کہ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، جو قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا تو اس پر اللہ کا بڑا رحم ہوا۔ اور اب ہے کہ کافر لوگ وہ اللہ کے غضب عذاب سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، انہیں پکارا جائے گا قیامت کے دن، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، البتہ اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب وہ بہت بڑا ہے تمہارے غصے سے اپنی جانوں پر۔ کافر لوگ تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں واپس لوٹ جائیں اور وہاں نیک عمل کریں، اور ان کی یہ پکار قبول نہیں ہوگی اور جہنم میں ان پر سخت عذاب ہوگا۔ تو وہ لوگ یہ آرزو اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم پیدا ہی نہ کیے گئے ہوتے، اور انہیں اپنی جانوں پر شدید غصہ ہوگا کہ ہم نے کیوں یہ دعوت نہیں مانی، ہم نے کیوں قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، فرشتے پکاریں گے کہ یہ جو آج تم اپنے اوپر غصہ ہو، تمہیں اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے، اس سے زیادہ شدید غضب اور غصہ اللہ کا تم پر تھا اس وقت، اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کرتے تھے۔ آج تو تم اپنے اوپر غصہ کر رہے ہو، اس آخرت میں، قیامت میں
لیکن اس سے بھی زیادہ غصہ اللہ کا تم پر اس وقت تھا جب تمہارے سامنے ایمان کی دعوت پیش ہوتی تھی تو تم انکار کرتے تھے. تو یہ ینادون قیامت میں پکارا جائے گا. اور لمقت اللہ، اللہ کا غصہ تم پر، لمقت اللہ ایاکم یا انفسکم، اور من مقتکم انفسکم، تمہارے غصے سے تو آج قیامت میں تمہیں اپنے اوپر آ رہا ہے. اور یہ اذ تدعون الی الایمان، اس کا تعلق ہے لمقت اللہ سے. اللہ کا غصہ تم پر زیادہ شدید تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی. فتکفرون، تو تم کفر کرتے تھے اور تم انکار کرتے تھے. اس آیت سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ایک تو اس آیت میں کفر کی وعید شدید ہے ہی کہ کافروں پر اللہ بڑا غصہ ہے، اور کافر قیامت کے دن اپنے اوپر بھی غصہ ہوں گے. اور دوم اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جب کسی کے سامنے ایمان کی، حق کی، اسلام کی، قرآن کی بات کی جائے اور وہ انکار کر دے تو اس وقت اللہ بڑا شدید غصہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا سخت مقت اور غضب ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے احکام نہ مانے. اس کو تھوڑا تیز کر دیں، آواز آج ویسے ہی خراب. تھوڑا تیز صحیح ہے تاکہ مجھے بہت تیز بولنا نہ پڑے. دوم اذ تدعون الی الایمان، اس آیت میں ایمان کی دعوت، آؤ ایمان لے آؤ، آؤ یہ قرآن مان لو، اسلام تسلیم کرو، اطاعت کرو، یہ ایمان کی دعوت. تدعون الی کتاب اللہ، یدعون الی کتاب اللہ، تدعون الی الایمان. اور ادع الی سبیل ربک، دعوت قرآن کی طرف، کتاب اللہ کی طرف، ایمان کی طرف، اور اس چیز کی طرف جس میں حیات ہے. اذا دعاکم لما یحییکم یدعون الی الخیر. قرآن مجید میں جا بجا جہاں دعوت کا ذکر ہے وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ دعوت کس چیز کی طرف ہے. اللہ کی کتاب، خیر، جہاد جس میں حیات ہے وہ، اللہ کا راستہ، ایمان، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف دعوت ہوتی ہے، جس کی طرف بلایا جاتا ہے. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. کہیں گے کافر لوگ، اے ہمارے رب، امتنا، تو نے ہمیں موت دی، اثنتین، 2 بار، وَأَحْيَيْتَنَا، اور تو نے ہمیں زندگی دی، اثنتین، 2 بار، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، تو ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا. فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو کیا ہے نکلنے کی طرف،
خلاصی کا کوئی راستہ. کافر لوگ جواباً اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 موت 2 حیات دی، ہم اپنے گناہوں کو مانتے ہیں. 2 موت 2 حیات دی، ہم اپنے گناہوں کو مانتے ہیں. کیا ربط ہے اس جملے میں؟ ربط کیا ہے؟ تو نے 2 موتیں دی، 2 حیات دیے، ایک جملہ. بس ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. یعنی اے ہمارے رب، تو قدرت والا ہے، موت و حیات تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. اب تو ہی ہمارے لیے کوئی خلاصی کا راستہ نکال لے. تو تو قادر ہے، موت و حیات تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تو اب ہمارے لیے کوئی آسانی کر دے. ہم نے مان لیا قصور، اب آسانی کر دے، اور کوئی راستہ نہیں. اور تو ہی اس لیے آسانی کر دے کہ موت و حیات تیرے ہاتھ میں ہے اور تو قادر ہے. تو اللہ کی قدرت اور موت و حیات کے فیصلے کو تسلیم کر کے اور اپنے گناہوں کو تسلیم کر کے آسانی کا مطالبہ کر رہے ہیں. دوم، اس میں یہ اشارہ ہے کہ جب تو نے ہمیں موت دی، اور 1 بار نہیں 2 بار دی، تو نے ہمیں حیات دی، اور 1 بار نہیں 2 بار دی، تو نے ہمیں وہ موت بھی دی جب ہم نہیں تھے، پھر ہمیں اس دنیا میں زندگی دی، پھر ہمیں دوسری بار موت دی جب ہم دنیا سے چلے گئے اور مر گئے. تو یہ 2 موتیں ہیں. اور ہمیں اس دنیا میں بھی زندگی دی اور پھر آخرت میں دوبارہ ہمیں زندہ کیا. تو ہماری موت 1 بار تو نہ ہوئی، 2 بار ہوئی. دنیا کی موت تو 1 بار ہی ہے، جیسے کہ ایک اور آیت میں ہے. لیکن جب ہم نہیں تھے وہ موت، اور جب ہم دنیا میں آئے یہ موت، تو 2 موتیں ہیں. پھر ہمیں دنیا میں بھی زندگی ملی اور آخرت میں بھی زندگی ملی. تو جب موت 2 ہے، حیات 2 ہے، تو قادر ہے کہ ہمیں دوبارہ ایک حیات ثالثہ عطا کر دے. تو فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو نے تو 2 موتیں دی ہیں، 2 حیاتیں دی ہیں، ہمیں ایک اور موقع، ایک موقع اور عطا کر دے، ایک اور آخری موقع دے دے. یہ ہے فعال الى خروج من سبیل سے اس کا تعلق. اور پہلی موت تو دیکھ لی کہ ہم نہیں تھے، دنیا کی زندگی بھی دیکھ لی، پھر دنیا میں موت بھی مشاہدے میں ہے. انکار تھا تو حیات بادل موت سے تھا، باس بادل موت سے تھا. وہ 2 موتوں کا تو اقرار تھا ہی، 2 حیاتوں میں سے ایک حیات تو ہم مانتے ہی تھے، اس آخرت کی حیات کا انکار تھا. اب جب ہم زندہ ہوئے تو فاعترفنا بذنوبنا، ہم اعتراف کرتے ہیں ہم نے وہ دونوں موت دونوں حیات دیکھ لی اور پتہ چل گیا کہ یہ حق زندگی ہے. تو اب راستہ اب بتائیے، فعال الی خروج من سبیل. لیکن یہ وہ موقع ہے کہ جب خلاصی کا کوئی راستہ نہیں ہے. خلاصی کا راستہ اس وقت تک ہے جب تک اس دنیا کی زندگی ہے کہ تم ایمان لاتے. لیکن وہاں تو جب تمہیں پکارا جاتا تھا اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جیسے اس سے پچھلی آیت میں، تو اس وقت تو تم پر اللہ بڑا غصہ تھا.
آج تم اپنے اوپر غصہ ہو، اس وقت تم حیات اخرویہ کا انکار کرتے تھے، آج جب تم نے دیکھ لیا تو حیات تو ایمان بالغیب تو رہا نہیں۔ تو وہاں جا کر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور آسانی طلب کریں گے، خلاصی کا راستہ ڈھونڈیں گے، لیکن لیسا الی خروج من سبیل، خلاصی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ دوسری موت والا تھوڑا سا کہ یہ آیت متشابہ نہیں لگ رہی، کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تو اس کی موت کیسے ہوئی؟ تو باقی جو قرآن میں سے جگہ ہوا دیا گیا زندہ ہونے کا 2 دفعہ آیا۔ اس آیت میں 2 موت اور 2 حیات کا جو ذکر ہے، اس 2 موت اور 2 حیات سے کیا مراد ہے؟ تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ کنتم امواتا، تم مردہ تھے، اموات تھے، موجود نہیں تھے، فاحیاکم، تو تمہیں اس دنیا میں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دی، ثم یحییکم، پھر تمہیں آخرت میں زندہ کیا۔ اس آیت میں صاف لکھا ہوا ہے کہ تم مردہ تھے، پھر زندہ، پھر موت اور پھر زندہ۔ تو قرآن مجید کی اسی آیت کو اس آیت کی تفسیر قرار دینا سب سے مضبوط طریقہ تفسیر بھی ہے اور بالکل واضح ہے۔ اس لیے امام ابن کثیر نے وہی آیت کوڈ کی ہے اس کی تشریح میں، تفسیر میں، اور فرمایا ہے وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ، یہ وہ بالکل صحیح تفسیر ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن بعض اہل علم نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ایک ہے موت اور ایک ہے اماتت۔ اماتت کا مطلب ہے موت دینا۔ تو اس آیت میں ہے کہ امتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 بار موت دی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ دوسری بار تو حیات تھی تو موت آ گئی، تو موت دی۔ پہلی بار جب ہم نہیں تھے تو ہم اموات تو تھے، لیکن ہمیں موت ملی نہیں۔ وہ موت اور اموات تو ہے مگر وہ اماتت نہیں ہے، وہ موت دینا نہیں ہے۔ اماتت کے لیے تو پہلے حیات چاہیے، حیات ہوگی تو مریں گے۔ تو 2 بار موت تو تب ثابت ہوگی جب پہلی بار بھی ہم حیات پا کر مرے ہوں، اور پھر اس کے بعد دنیا کی زندگی، پھر اس کے بعد موت تو چلو سمجھ آتی ہے، اور دنیا کی حیات بھی سمجھ آتی ہے، اور آخرت میں بھی حیات ہوگی۔ لیکن یہ پہلی بار موت کے لیے وہاں آیت میں ہے کنتم امواتا، اور وہ اماتت تو نہیں ہے، اس کے لیے تو حیات چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21۔ اس لیے اس پر یہ سوال اٹھایا گیا کہ ان 2 موتوں اور 2 حیات سے کیا مراد ہے۔ تو اس پر اطلاق موت کا، موت جب پہلے سے حیات ہو اور پھر موت ہو، اور ایک ہے کہ پہلے سے ہی موت چل رہی ہو، تو جو حیات ہو اور پھر موت ہو، اس کو تو حقیقتاً
اماتت کہتے ہیں، لیکن جب حیات نہ ہو اور پہلے سے موت چل ہی رہی ہو تو اس کو مجازاً اماتت کہتے ہیں، اگرچہ حقیقتاً وہ اماتت کا لفظ نہ بھی ہو، لیکن اس پر بھی موت کا اور اماتت کا اطلاق مجازاً ہوا ہے۔ تو علامہ آلوسی نے روح المعانی میں اور بعض مفسرین نے یہ وضاحت کی ہے کہ 2 موت اور 2 بار موت دینا، اس میں وہی سورہ بقرہ والی موت ہی مراد ہے، آیت واضح ہے، اور اس میں ایک بار کے لیے ضرور بھی ضرور ایک اور زندگی ثابت کرنا لازمی اور ضروری نہیں ہے، یہ بطور مجاز کے اس کو بھی کہہ دیا۔ لیکن جن اہل علم کو اس پر اتفاق نہیں ہے ان میں سے بعض نے یہ نقل کیا ہے، جو ابن زید کا ایک قول ہے جس کو ابن کثیر نے ضعیف بھی کہا ہے، کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں اللہ نے ان سب کو پیدا کیا اور پھر موت دی، تو اس موت کو جو عالم الست میں ہے وہ اماتت ہے، اس لیے اس کو اماتت کہا، اور باقی پھر 3 موت وہی اسی ترتیب سے۔ لیکن اس کے لیے اس پہ ایک سوال یہ پھر اور بھی بنتا ہے کہ اس موت کے لیے جب آپ نے حیات کو تسلیم کیا تو حیاتیں تو 2 نہیں 3 ہو گئی، ایک تو وہ پہلی والی حیات ہو گئی، ایک پھر دنیا کی ہو گئی، تو ایک پھر آخرت والی ہو گئی، تو وہ یہی تنسنتین میں پھر سوال بن گیا، پھر 2 حیات کے بجائے آپ کہہ لیں کہ 3 حیات، اور اگر آپ اس حیات کو پھر اسی طرح مانتے رہیں تو پھر آپ سوال پھر کہیں گے کہ وہ حیات دی تو نہیں، حیات تب دی گی جب ہم مریں گے، وہاں پھر سوال وہی پیدا ہوگا جو اب سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وہ حیات تو چل ہی رہی ہے، تو وہ احیاء تنا ہے، حیات تو نہیں ہوا، یہاں تو ہے 2 حیاتیں دی۔ بہرحال اس لیے سورۃ البقرہ والی آیت کو اس کی تفسیر قرار دینا زیادہ ہی واضح اور بے غبار ہے، اگرچہ وہ دوسرا قول بھی ہے موجود۔ البتہ یہ بات بھی اس میں واضح کر دیں کہ ایک حیات پھر قبر کے اندر بھی ہے، تو قبر میں پھر دوبارہ حیات برزخی ہے، اور وہاں برزخ میں زندہ کیا جائے گا اور پھر موت دی جائے گی، تو یوں تو موتیں اور حیاتیں پھر 2 رہے گی نہیں، تو وہ قبر کی حیات حقیقیہ نہیں ہے۔ روح جب جسم کے اندر داخل ہو اور ایک کامل حقیقی حیات ملے، جیسے دنیا میں ہے اور آخرت میں ہوگی، روح مع جسد، اور وہ روح کا زندہ کرنا، جسم پہ اس کے اثرات کا مرتب ہونا جو حیات حکمیہ ہے، اس کا تذکرہ اس آیت میں بھی نہیں ہوا، سورۃ بقرہ کی اس آیت میں بھی نہیں ہوا۔ لیکن کسی ایک آیت میں اس کا ذکر نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے، یہ غلط فہمی بھی دور ہونی چاہیے۔ احادیث کثیرہ اور کئی آیات سے اس حیات اور حیات برزخیہ اور عذاب القبر اس کا ثبوت موجود ہے، مگر اس کو اس آیت میں اور اس آیت میں صراحتاً ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ وہ حیات حقیقیہ نہیں ہے بلکہ وہ حیات حکمیہ ہے۔ تو آیت حل ہے، کوئی بڑا اشکال اس پہ نہیں ہے، کوئی مشکل آیت نہیں ہے، لیکن اس کو بنانے کی کوشش زیادہ کی گئی ہے مشکل۔ تو جواب دیا جائے گا کہ نہیں، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ لَيْسَ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ۔ سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 12 میں ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ،
سورۃ سجدہ میں ہم نے پڑھا ہے. ہمیں دنیا میں دوبارہ لے جا تاکہ ہم نیک عمل کریں. ہم یقین کرنے والے ہیں. پھر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 27 میں ہے کہ وہ کہیں گے فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین. ہے کاش ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں اور ہم رب کی آیات کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں. پھر سورۃ فاطر کی آیت نمبر 37 میں گزرا ہے کہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی. جب جہنم میں چلے جائیں گے تو کہتے ہیں ہمیں نکال دیں تاکہ ہم نیک عمل کریں. تو وہ سارے وہاں جوابات مذکور ہیں کہ نہیں، نکلنے کا، خلاصی کا اب کوئی راستہ نہیں. ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ. یہ عذاب اس لیے، یہ خلاصی کا جو راستہ نہیں ہے، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جو رہنا ہے، اور یہ جو اللہ تم پر غصہ ہے. یہ ذالکم کا اشارہ کس طرف ہے؟ یعنی ذالکم کا مطلب ہے یہ عذاب. ذالکم العذاب الذی انتم فیہ، تفسیر جلالین. یہ عذاب جس میں اب تم ہو، اور یا یہ مقت اللہ جو پہلے گزرا ہے، لمقت اللہ اکبر، یہ اللہ کا غضب جو تم پر ہے. یہ اس لیے ہے کہ بأنہ، سبب یہ ہے کہ بے شک اللہ کو اذا دعی اللہ، جب اللہ کی طرف، جب اللہ کو پکارا جاتا تھا وحدہ، توحید کے ساتھ، اکیلا اللہ کو. وحدہ علی وحدتہ منصوب ہے ظرفیت کی بنا پر، یا وحدہ متوحدن مصدر ہے حال کے مقام میں. جب اللہ کو پکارا جاتا تھا توحید کے ساتھ، کفرتم، تو تم نے کفر کیا، تم توحید نہیں مانتے تھے. سورۃ زمر آیت نمبر 45 میں ابھی گزرا ہے کہ جب اللہ کو توحید کے ساتھ یاد کیا جاتا تھا تو ان کے دل نہیں مانتے تھے، اور جب شرک ہوتا تھا تو بڑے خوش ہوتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم پھر مانتے تھے، اور تمہیں شرک پر ہی چین آتا تھا، شرک پر ہی تم خوش ہوتے تھے. اس لیے جب تم وہاں توحید پر غصہ ہوتے تھے تو فالحکم للہ العلی الکبیر، حکم اللہ کے لیے ہے جو بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے. اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب کوئی خلاصی کا راستہ نہیں ہے. اور فالحکم، تو تم جا کر شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور اپنے شفعاء کے بارے میں خیال کرتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. لیکن آج اختیار اللہ کے پاس ہے، تمہارے شفعاء کچھ نہیں کر سکتے. وہ علی بلند ہے اپنی ذات میں، صفات میں، الکبیر، اور بہت بڑا ہے اس کی کبریائی. کبیر اور کبریائی کے اندر کمال کا بھی کمال ہے. الکبیر المتعال سورۃ رعد میں ہے. علو اور کبر، بلندی شان کی، ذات کی، اور بلندی ذات صفات کی، اور پھر اس کی کبریائی. یہ وَإِن يُشْرَكْ یہاں پر عطف ہے دعیہ پر، تو یہ ماضی کے معنی میں ہے. جب اللہ کے ساتھ دنیا میں شریک کیا جاتا تھا تو تم مانتے تھے. یا وَإِن يُشْرَكْ، یہ اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں بالفرض
تم لوٹ جاؤ اور تمہیں شرک کی دعوت دی جائے تو تم شرک کو مانو گے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا. اگر تم دنیا میں چلے جاؤ بھی بالفرض تو جب اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے گا تو تم پھر جا کے شرک کرو گے. جیسے قرآن میں ہے لَعَادُوا، وہ لوٹ کر دوبارہ آ جائیں گے اسی کی طرف جن سے انہیں روکا گیا ہے. لِمَا نُهُوا عَنْهُ. وآخر دعوانا ملک الموت وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ نے موت اور روح قبض کرنے پر مقرر کیا ہے، اور روح قبض کرنے والے فرشتوں کا سردار ہے ملک الموت. لیکن یہاں تو اس کا کوئی ذکر نہیں آیا. دو موتوں کا ذکر کرتے ہیں. اچھا موت کی اس حوالے سے موسم، لیکن وہ جو آپ نے سمجھایا تھوڑا میں تو آگے، لیکن جو دو قول آپ نے بتائیں بہت زیادہ متصاف نہیں ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر وہ سورہ بقرہ والی لیں کہ تم پہلے مردہ تھے، تو اگر یہ عہد الس والی بات لیں تو وہ روح تھی صرف، اس وقت جسم نہیں تھا. اور عام اس حالت میں حیات جسم کے ساتھ ہوتا ہے. جسم کے ساتھ حیات ایک تو دنیا میں جیسے ابھی ہے اور قیامت کے دن ہوگی، برزخ والی جسم والی نہیں ہوگی. تو حیات بھی دو ہی ہے، اور وہ کنتم سے موت کیونکہ ہم جی قریب ہے. یہ بات صحیح ہے کہ وہ اتنا بڑا فرق نہیں ہے کوئی. پہلے اگر تم اموات تھے تو وہ بات تو صحیح ہے کہ وہاں پہ الست بربکم والا واقعہ تو ثابت ہے، وہ پورا موت میں ہی آئے گا، چاہے اس کو اموات کہو یا اماتت کہو.